السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جاوید باگٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں اداریہ نیوز۔ ناظرین، اداریہ نیوز میں نے ایک خبر دی تھی سابق ممبر کشمیر کونسل ہے سید غلام رضا نقوی صاحب، ان کے حوالے سے کہ انہوں نے ایک ایسے پروجیکٹ کو آگے بڑھانے کی کوشش کی ہے جو کہ ایک جعلی پروجیکٹ ہے، جس کے حوالے سے ضلع کونسل اٹک نے اپنے پیج پہ بھی لگایا ہوا ہے کہ وہ ایک جعلی پروجیکٹ ہے، ان کو اس حوالے سے نوٹس بھی جاری کیے ہیں، لیکن وہ اپنے سوشل میڈیا کی کمپین کو جاری رکھے ہوئے۔ اس حوالے سے میں نے کوشش کی کہ سید غلام رضا نقوی سے بات ہو جائے، لیکن انہوں نے نہ تو اس کی تردید کی ہے کہ ان کا کچھ اس میں حصہ ہے، ان کی کوئی ٹیم اس میں شامل ہے یا وہ خود اس میں شامل ہے، انہوں نے مکمل طور پہ خاموشی اختیار کی۔ اس حوالے سے میرے ذرائع کا کہنا ہے کہ سید غلام رضا نقوی جو سابق ممبر کشمیر کونسل، ان کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ اس پہ کوئی اپنا موقف نہ دیں۔ سید غلام رضا نقوی صاحب، آپ اپنا موقف نہیں دیں گے تو ہم کوشش کریں گے کہ یہ اس طرح کے جو جعلی پروجیکٹ کو پروٹیکٹ کرنے والے لوگ ہیں ان کو بھی ساتھ بے نقاب کریں۔ میں نے کوشش کی کہ سابق ممبر جو کشمیر کونسل ہے سید غلام رضا نقوی، ان کے حوالے سے کشمیر کے جو لیڈرز ہیں، جو ہمارے یونینز کے لیڈر ہیں، جو سینئر صحافی ہیں، ان سے میں نے متعدد صحافیوں سے بات کی ہے اور ان سے میں نے ریکویسٹ کی کہ اس حوالے سے اپنا موقف جو ہے نا سامنے رکھیں، اور اگر کشمیر کا ایک سابق ممبر کشمیر کونسل یہاں ضلع اٹک میں ایک جعلی پروجیکٹ کو لے کے چل رہا ہے تو باقی معاملات کس طرح سے آگے بڑھائے جا سکتے ہیں اور کس طرح سے اس پہ بات کی جا سکتی ہے، کیونکہ جو لوگ اس کے ساتھ شامل ہیں وہ آلریڈی بہت سارے معاملات میں ملوث ہے۔ تو ناظرین، یہ جو گولڈن گیٹ فارم ہاؤسز کے حوالے سے ایک چل رہا ہے کہ یہ کوتوال کے علاقے میں یہ بہت بڑا فارم ہاؤسز بنا رہے ہیں جناب، 4 کنال جو کا فارم ہاؤس جو ہے وہ 1 کروڑ کا ہے، 8 کنال کا جو فارم ہاؤس ہے وہ 2 کروڑ کا ہے۔ تو ناظرین، وہاں پہ کوئی ایسی نہ تو کوئی جگہ ہے اور نہ ہی اس حوالے سے کوئی انہوں نے متعلقہ ادارے کی کو اپلیکیشن دی ہے کہ وہ اس سے منظوری لیں، لیکن انہوں نے اپنے طور پہ سوشل میڈیا پہ ایک کمپین لانچ کی سید غلام رضا نقوی کی چیئرمینی کے ساتھ، اور ایک پوری ٹیم کو سوشل میڈیا پہ متعارف کروایا کہ یہ ایم ڈی ہیں جو نیاز خان ہیں اور اکرام اللہ بھٹی صاحب ہیں، وہ اس سسٹم کو لے کے آگے چل رہے ہیں۔ تو ناظرین، اس جعلی پروجیکٹ کے حوالے سے میں نے انکشاف کیا تھا اور بتایا تھا کہ لوگ اس میں اپنی انویسٹمنٹ سے پہلے جو متعلقہ ادارے ہیں اس سے پوچھ لیں تاکہ ان کو یہ پتہ لگ جائے کہ یہ جو پروجیکٹ ہے اصلی ہے یا نقلی ہے، تاکہ ان کو یہ بات واضح ہو سکے۔ تو ناظرین، میں نے پچھلے پروگرام میں بھی یہ بتایا تھا کہ ضلع کونسل اٹک سے میری اس حوالے سے بات ہوئی، میں نے ان سے موقف جانا تو انہوں نے بتایا مجھے کہ اس حوالے سے ہم ان کو نوٹسز بھی جاری کر چکے ہیں اور ان کو یہ بتا چکے ہیں کہ یہ ایک جعلی ہاؤسنگ پروجیکٹ ہے، اور عوام الناس سے بھی ہم نے اپیل کی ہے کہ اس پروجیکٹ میں کوئی بھی کسی قسم کی انویسٹمنٹ سے پہلے جو ہے نا ہمارے ادارے سے رابطہ کر رہے ہیں، ضلع کونسل اٹک سے رابطہ کر لے تاکہ وہ آپ کو اس حوالے سے بتا سکے۔ ناظرین، حیرت کی بات یہ ہے کہ اس سے قبل بھی یہاں پہ اسلام آباد میں کشمیر کے ایک بڑی سیاسی قدور شخصیت ہے، پہلے وہ کاروباری شخصیت ہوا کرتی تھی، پھر اس کے بعد وہ سیاسی شخصیت بن گئی، اور انہوں نے بھی ایک تاج ریزیڈنشیا کے نام سے ایک پروجیکٹ یہاں پہ لانچ کیا تھا، اور جس کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ یہ آر ڈی اے سے منظور شدہ پروجیکٹ ہے، لیکن وہ کتنے 100 کنال پہ ان کی منظوری ہوئی، اس میں کیا کچھ چیزیں بنی، کہ کتنی فائلز اس کی فروخت ہوئی، یا اس کا آگے سسٹم کس طرح چل رہا ہے، وہ بھی ایک بڑی قدور شخصیت ہے جناب آزاد کشمیر کی۔ تو میری مراد تنویر الیاس صاحب سے، اس حوالے سے انشاءاللہ اگلے پروگرام میں بتاؤں گا کہ سردار تنویر الیاس صاحب کے حوالے سے کہ تاج ریزیڈنشیا اب کون چلا رہا ہے، کس طرح سے انہوں نے سیاست میں آ کے تاج ریزیڈنشیا کو پروٹیکٹ کیا اور آگے اب انہوں نے کس کی ذمہ داری لگائی ہے، اس پہ بھی انشاءاللہ اگلے پروگرام میں تفصیل سے بات کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔